اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اول کے بچوں، آپ کے مطالعہ اسلام کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے دوسرا کلمہ شہادت۔ پچھلی ہم نے اپنی آن لائن کلاس میں پہلا کلمہ طیب پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے اس کا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بچوں یہ ہے ہمارا دوسرا کلمہ، اس کا نام ہے شہادت، اور شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری عبادت کا اصل حقدار ہمارا اللہ ہے، کیونکہ اس کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، ان سب میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اللہ ہی اس کا اصل حقدار ہے۔ پیدائش سے لے کے اب تک ہم یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس ایک جملے کو ہم ادا بھی کر لیتے ہیں اور دل و دماغ سے مان بھی رہے ہیں، مگر اس کے کل مفہوم کو جب دیکھا جائے تو اس ایک جملے کے اندر سمندروں جتنے گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ بہت سے ایسے ذرائع جوڑ لیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں، شرک سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جس کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا، قیامت والے دن وہ اسی سے حساب بھی مانگے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہمارا عمل ہے صرف خالص اسی کی ذات کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو۔ دکھاوا بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس لیے دل و دماغ کو صاف کر کے صرف اسی کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور دنیاوی چیزوں کو اس کی ذات کے ساتھ ملا کر اس کی شان میں فرق نہ آنے دیں۔ اسی کلمہ شہادت میں آخری جو اس کا حصہ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس طرح پہلے انبیاء اللہ کے بندے ہی تھے، اللہ انسانیت میں سے ہی تھے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کی صفات کی بدولت رسالت کا انہیں درجہ دیا، اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے انہیں ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ بچوں یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف، صفحہ نمبر 7 پہ۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے، درست جواب چن کر کاپی پر لکھیں۔ یہ آپ نے کاپی پر کرنا ہے کام، کتاب پر نہیں کرنا۔ کتاب سے دیکھ کے آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں اس کام کو کرنا ہے۔ پہلا ہے طاؤوس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ طاؤوس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ۔ اس کے بعد ہے تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ تو تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یہاں سے دیکھ کے ان 2 سوالوں کے جواب اپنی نیٹ کاپی میں کرنے ہیں، اور بہت صاف ستھرا کر کے لکھ کے مجھے ان باکس میں سینڈ کر دینا ہے اپنا ہوم ورک۔ بچوں میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو چیز آپ لکھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، تاکہ زیادہ آپ پہ بوجھ نہ بنے اور آپ کا کام جمع نہ ہو۔
آج کا ہمارا کام اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔